یہ کہانی تمہاری دعا میری قسمت کا دوسرا باب ہے، جہاں جذبات، دعائیں اور خاموش محبت اپنا رنگ دکھانے لگی۔ اسی طرح کچھ دن گزر چکے تھے، لیکن ایما اور حمزہ کی دوبارہ ملاقات نہ ہو سکی۔ ایما کے دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، جیسے دل میں کوئی خلا ہو جسے صرف حمزہ کا وجود ہی پورا کر سکتا تھا۔ ایک دن مسجد گئی، دل بہت بوجھل تھا۔ امام صاحب سے حمزہ کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا، حمزہ یہاں صرف اپنے ماموں کے ہاں آیا تھا، ہم نے تلاوت کی محفل میں دعوت دی تھی، اب وہ واپس اپنے گھر چلا گیا ہے۔ یہ سن کر ایما کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے گھر آئی اور روتے روتے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ سکیوں میں چھپی دعا تھی اور آنکھوں میں ٹوٹے خواب۔ اے اللہ، اگر حمزہ کو مجھ سے داور ہی لے جانا تھا تو پھر میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت کیوں آتار؟ رات کو نفل ادا کیے اور دل کو سمجھایا، مگر یادوں کے طوفان کو الفاظ روک نہ سکے۔ ایما ایک اسکول میں پڑھاتی تھی، وہی تنخواہ، وہی معمولات، مگر دل ویسا نہیں رہا تھا۔ ماں کی طبیعت بھی اکثر خراب رہتی اور ایما دن رات دوڑ دھوپ میں رہتی۔ ایک دن اس کا دل بہت بھاری ہو گیا۔ وہ مسجد کے امام کے پاس گئی اور کہا، امام صاحب، اگر ہو سکے تو مجھے حمزہ کا پتہ دے دے، مجھے اس سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ امام صاحب نے خاموشی سے ایک کاغذ پر پتہ لکھا اور ایما کو دے دیا۔ 2 دن بعد ماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ایما نے خود کو سادہ لباس میں ڈھالا، چادر اوڑھی اور نکل پڑی حمزہ کے پتے پر۔ راستے میں دل تیز دھڑک رہا تھا۔ ہر موڑ پر وہ یہی سوچتی جا رہی تھی، کیا وہ مجھے یاد کرتا ہوگا؟ کیا میں اس کے لیے بھی دعا بن چکی ہوں؟ آخر کار وہ اس دروازے تک پہنچ گئی، جس کے پیچھے شاید اس کی خاموش دعا چھپی تھی۔ ایما نے اپنے چہرے کو ڈھانپ رکھا تھا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ دل جیسے سینے سے باہر آ جائے، سانس جیسے اٹک گئی ہو۔ اس نے دروازہ آہستہ سے کھولا اور وہ منظر دیکھا جو اس کے دل کو چور چور کر گیا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا؟ ایما نے کیا دیکھا؟ کیا وہ منظر اس کی تقدیر بدل دے گا؟ کیا حمزہ اب بھی اس کے لیے ایک دعا ہے یا صرف ایک آزمائش؟